مجھے پڑھنا اچھا لگتا تھا، سوچتی تھی کہ میں ایک دن ٹیچر بنوں گی۔ انسٹاگرام پر ایک شخص سے بات ہونے لگی، وہ بھی ماہرنگ بلوچ اور بشیر زیب کی بہت باتیں کرتا تھا۔ مجھے اس نے واٹس ایپ پر ایک گروپ میں ایڈ کر دیا جو BLA کے کاموں کو دکھایا جاتا تھا اور عورتوں کو خودکش حملوں کے لیے ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا تھا، جو شاری بلوچ، ماہرنگ بلوچ، سمیہ بلوچ اور وطن کی قربانیاں۔ یہ کہانی ہے سوشل میڈیا کے اس تاریک پہلو کی جہاں الفاظ، ویڈیوز اور جھوٹے نعروں کے ذریعے ایک کمسن بچی کو خودکش حملے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 25 دسمبر کو کلدم بلوچ لبریشن آرمی BLA کی جانب سے سوشل میڈیا پر کی جانے والی ایک خطرناک شدت پسندی کی کوشش ناکام بنا دی۔ ایک نابالغ لڑکی کو بچا لیا گیا جسے انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے ذریعے آہستہ آہستہ ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا تھا۔ یہ سب سوشل میڈیا سے شروع ہوا۔ بچی نے بتایا کہ اس نے سوشل میڈیا پر شاری بلوچ کی ویڈیوز دیکھے، ایک پڑھی لکھی عورت جس کے بچے بھی تھے۔ یہی تجسس اسے مزید مواد دیکھنے پر لے گیا۔ آہستہ آہستہ وہ ویڈیوز، گانے اور مواد دیکھتی رہی جن میں تشدد کو قربانی اور عورتوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ میں سوشل میڈیا استعمال کرتی تھی اور ایک دن میں نے سوشل میڈیا پر شاری بلوچ کی ویڈیوز دیکھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک پڑھی لکھی عورت جس کے بچے بھی تھے وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ اسی تجسس میں میں نے اور ویڈیوز، گانے یہ سب دیکھنا شروع کر دی۔ ماہرنگ بلوچ اور بشیر زیب کو بطور ہیرو دکھایا جاتا رہا۔ خودکش بمبار، شاری بلوچ اور سمیہ قلندرانی کی مثالیں اس کمسن بچی کو دی جا رہی تھی۔ ماہرنگ بلوچ کے احتجاج اور نعروں کی ویڈیوز دکھائی جاتی رہی۔ اسی دوران انسٹاگرام پر ایک شخص سے رابطہ ہوا۔ وہ شخص بار بار ماہرنگ بلوچ اور بشیر زیب جیسے نامور کا ذکر کرتا رہا۔ پھر ایک کتاب بھیجی گئی جسے بچی نے کئی بار پڑھا۔ حالانکہ وہ خود کہتی ہے کہ اسے سب کچھ پوری طرح سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید اس میں کوئی سچ ہے۔ اسی دوران انسٹاگرام پر ایک شخص سے بات ہونے لگی، وہ بھی ماہرنگ بلوچ اور بشیر زیب کی بہت باتیں کرتا تھا۔ اس نے ایک کتاب بھیجی، وہ کتاب میں نے کئی بار پڑھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے کتاب پڑھی مجھے لگتا تھا کہ اس کتاب میں کوئی سچ ہے۔ بعد ازاں اسے ایک واٹس ایپ گروپ میں شامل کر دیا گیا۔ اس گروپ میں BLA کی کارروائیوں کو بہادری اور فخر کے طور پر دکھایا جاتا رہا۔ خواتین خودکش حملہ آوروں کو ہیرو بنایا جاتا اور وطن کے لیے قربانی جیسے الفاظ بار بار دہرائے جاتے۔ مسلسل تعریف، حوصلہ افزائی اور جذباتی دباؤ کے بعد بچی کو یہ احساس دلایا گیا کہ وہ کوئی بڑا کام کرنے جا رہی ہے، ایسا کام جس سے اس کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ واٹس ایپ پر ایک گروپ میں ایڈ کر دیا۔ اس واٹس ایپ گروپ میں ایسے ویڈیوز تھے جو BLA کے کاموں کو دکھایا جاتا تھا اور عورتوں کو خودکش حملوں کے لیے ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا تھا، جو شاری بلوچ، ماہرنگ بلوچ، سمیہ بلوچ اور وطن کی قربانیاں۔ وہ کہتا تھا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو لوگ مجھے بھی شاری بلوچ کی طرح یاد رکھیں گے، جو پاکستان فوج اور پاکستان کے خلاف لڑنے والی باتیں ہوتی تھی۔ اور آہستہ آہستہ میری سوچ بدلنے لگی۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، اسکول کے نمبرز کم ہونے لگے اور میں دن رات شاری بلوچ کی طرح کام کرنے کا سوچتی تھی۔ جس نے بتایا کہ اگر میں نے یہ کام کر دیا تو پھر لوگ بھی مجھے شاری بلوچ کی طرح یاد رکھیں گے۔ اسی سوچ کے تحت وہ گھر سے نکل گئی، یہ کہہ کر کہ وہ چائے کی دعوت میں جا رہی ہے۔ کراچی سے باہر جاتے ہوئے اسے وینڈر میں ایک خاتون نے وصول کیا جو اسی نیٹ ورک سے منسلک تھی۔ وہاں بھی اسے یہی بتایا گیا کہ وہ بلوچ قوم کے لیے قربانی دینے جا رہی ہے اور شاری بلوچ اور دیگر خواتین حملہ آوروں کی مثالیں دی جاتی رہی، لیکن انجام کچھ اور تھا۔ سفر کے دوران بس کو چیک پوسٹ پر روکا گیا۔ بچی کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ واضح تھی۔ پولیس نے سوالات کیے اور یوں ایک بہت بڑا سانحہ ہونے سے پہلے ہی رک گیا۔ پھر میں نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور گھر والوں سے ٹی پارٹی کا بہانہ بنا کر گھر سے نکلی، جن میں وندر میں اتری جہاں اس کی بہن نے مجھے لیا اور اپنے گھر لے کے گئی۔ وہ میری بہت تعریف کرتی تھی اور شاعری بلوچ سمیہ قلندرانی کے قصے سناتی تھی۔ وہ کہتی تھی میں ایک
बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ बलोचों के लिए। जी उसने मुझे कराची वाले बस में बैठाया और कहा कि आगे उसका भाई मिलेगा। रास्ते में जाते हुए नागे पर गाड़ी रुकी। पुलिस चेकिंग के दौरान मुझसे मेरा नाम, घर का पता पूछा। मैं घबरा गई, मैं सही जवाब नहीं दे सकी। इसी वजह से मुझे बस से उतार लिया गया और औरतों को बुलाकर मुझे पुलिस थाने में लेकर आए। बच्ची का कहना है कि इस लम्हे उसे अंदाजा हुआ कि वो किस तबाही की तरफ जा रही है। उसने कहा कि बलोच रिवायात में औरतों और बच्चों को जंग से दूर रखा जाता है। औरतों और बच्चियों को कुर्बानी के नाम पर इस्तेमाल करना बलोच सकाफत नहीं। जो लोग ऐसा करते हैं वो मददगार नहीं बल्कि शिकारी है। मैं चुपचाप बैठी और सोचा मैं उनके लिए अपनी जान क्यों देने जा रही थी। इसमें मेरी पढ़ाई, मेरा मुस्तकबिल और मेरी इज्जत सब कुछ खत्म हो सकती थी। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि और बच्चियाँ भी मेरे जैसे धोखे में ना आए। जो लोग सोशल मीडिया पर नरम लहजे में बात करते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, वो मददगार नहीं होते, वो शिकारी होते हैं। जो लोग खुदकुशी को हल कहते हैं, वो अपने बेटियों को खुदकुश बम क्यों नहीं देते? वो अपने बेटियों को स्कूल क्यों भेजते हैं? वो अपने बेटियों को किताब और कलम क्यों देते हैं? बच्ची की वालिदा ने भी सामने आकर कहा कि वो दूसरी माओं को खबरदार करना चाहती है। उनके मुताबिक रियासत ने न सिर्फ उनकी बेटी की जान बचाई बल्कि उसकी इज्जत और मुस्तकबिल को भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया। रियासत हमारा इज्जत देता, हमारा शुक्रगुजार, हमारा इज्जत देता। जी मेरी अम्मी कह रही हैं शुक्रिया है उन लोगों का जिसने मेरी बेटी की जान बचाई है, इज्जत, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी मेरे पास सही सलामत है। ये वाकया एक वाज़ेह इंतबाह है। दहशतगर्द तंजीमें अब सोशल मीडिया के जरिए बलोचिस्तान के नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए भर्ती कर रहे हैं। तुर्बत की अदीला बलोच की भी यही कहानी थी। वो भी खुश किस्मत थी कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उसे बचा लिया था, लेकिन शारी बलोच, सुमैया कलंदरानी, माहिल बलोच, गंजातून, जरीना रफीक इन दहशतगर्द तंजीमों का शिकार बनी। दहशतगर्द नेटवर्क्स किस तरह मासूम बलोच बच्चियों और ख्वातीन को अपने मजमून और खून आलूद मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हकीकत अब खुलकर सामने आ चुकी है। ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं बल्कि बलोच रिवायात, औरत की इज्जत और इंसानियत पर खुला हमला है। इन तंजीमों के नाम आजादी के दावे दरअसल मासूम जानों की कुर्बानी पर कड़ी एक सफाक सोच का अक्कास है। बलोच औरत को खुदकुश हथियार बनाना ना जद्दोजहद है ना मुजाहिमत, यह सिर्फ दरिंदगी, फितना और बैरूनी एजेंडों की तकमील है। आज कराची बच गया, मगर सवाल यह है कब तक मासूम जानों को यरगमाल बनाया जाता रहेगा।